علامہ محمد ہارون زنگی پوری اپنے زمانے کے جید عالم دین ابو داؤد علامہ سید محمد ہارون زنگی پوری بتاریخ 24 ربیع الثانی سن 1292 ہجری میں سرزمین زنگی پور ضلع غازی پور پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید عبدالحسین خاندان کے بزرگ اور باشرف انسان تھے۔ مولانا ہارون عالم، ذہین، صاحب زبان اور صاحب قلم انسان تھے۔ انہیں زمانے کے تقاضوں کا بخوبی ادراک تھا۔ دینی تعلیم کو زمانے کے تقاضوں کے مطابق زینے طے کرا رہے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مولوی محمد سمیع زنگی پوری، مولوی محمد ہاشم اور مولانا سید علی حسین کی خدمت میں رہ کر حاصل کی۔ اس کے بعد بنارس پہنچے اور جواد العلماء مولانا سید علی جواد کی خدمت میں رہ کر کسب فیض کیا۔ کچھ عرصے کے بعد بنارس سے لکھنؤ کا رخ کیا اور جامعہ نازمیہ میں تعلیم کو آگے بڑھاتے ہوئے ممتاز الافاضل کی سند حاصل کی۔ پنجاب یونیورسٹی سے مولوی کی سند دریافت کی اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد اورینٹل کالج میں استاد کے عنوان سے پہچانے گئے۔ علامہ سید باقر طباطبائی، آیت اللہ شیخ محمد حسین مازندرانی، علامہ شیخ محمد مہدی کشمیری ہائری اور آیت اللہ سید کلب باقر ہندی وغیرہ نے علامہ ہارون کو اجازات روایت سے نوازا۔ علامہ کی تعریف میں آپ کے معاصر ردب اللسان دکھائی دیے۔ سنی ہو یا شیعہ، بلا تفریق مذہب و ملت موصوف کے گرویدہ نظر آتے ہیں۔ علامہ ابو داؤد عربی و فارسی نثر و نظم میں ماہر تھے۔ آپ نے اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے تبلیغ دین میں اپنا دن رات ایک کر دیا۔ علامہ ہارون نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک تصنیف و تالیف کا دامن نہ چھوڑا۔ آپ نے سن 1328 ہجری میں عراق کی زیارات کا پہلا سفر کیا اور وہاں سے واپسی کے بعد اپنا سفرنامہ تحریر فرمایا، جس میں نظم و نثر کی صورت میں پورا سفر بیان کیا۔ باوجود اس کے کہ علامہ کی مکمل عمر 45 سال ہوئی، اس کے باوجود آپ نے 40 تالیفات اپنی نسل کے سپرد کی۔ علامہ زنگی پوری میدان شاعری کے وہ سورما تھے جن کی شاعری امام حسین علیہ السلام کی مرہون منت تھی۔ آپ آسانی سے کربلا نہیں جا سکتے تھے، لیکن جب خواب کے عالم میں بشارت ہوئی تو آپ نے فوراً کربلا کا رخ کیا اور امام حسین کی زیارت کے بعد عربی زبان میں نہایت خوبصورت اشعار لکھے۔ جب علامہ عراق کی زیارتوں سے فارغ ہوئے تو واپسی کا قصد کیا۔ واپسی میں کچھ دن لاہور میں قیام کیا اور اپنی کتاب توحید القرآن کی تلاش میں نکلے، جو لاہور سے شائع ہوئی تھی۔ موصوف اپنی محنت کو ثمرآور دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ علامہ ابو داؤد عراق پہنچے تو متعدد علماء اعلام اور مراجع کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، جن میں سے علامہ ہیبت الدین حائری، آخوند خراسانی اور شیخ الشریعہ اصفہانی کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ موصوف نے علامہ ہیبت الدین سے ملاقات کی تو انہوں نے آپ کی خدمت میں یہ پیشکش رکھی کہ ان کی کتاب الحیۃ والاسلام کا اردو زبان میں ترجمہ کریں۔ موصوف نے پیشکش کو قبول کیا اور اس کا سلیس اردو میں ترجمہ کر کے البدر التمام فی ترجمۃ الحیۃ والاسلام کے نام سے موسوم کیا۔ منشی محبوب علی نے جب علامہ کی کارکردگی کے حسن کو ملاحظہ کیا تو ان کو روزنامہ پیسہ کا مدیر قرار دے دیا۔ اس وقت اخبار کے مدیر کی تنخواہ 15 روپے ماہانہ تھی۔ کچھ عرصے بعد لکھیم پور کھیری پہنچے اور تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد دہلی کالج کا رخ کیا، لیکن بیماری کے باعث دہلی کو ترک کر کے منگیر حسین آباد میں آ کر قیام پذیر ہو گئے۔ یوں تو علامہ موصوف کی تالیفات و تصنیفات بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے کچھ کتابیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ مثلاً براہین الشہادہ، شہید الاسلام، تعلیم الاخلاق 3 جلد، ترجمہ صحیفہ کاملہ، نوادر الادب، آثار الشہادہ، انیس المتحجد، علوم القرآن، سنادید وطن، اوراد القرآن، توحید القرآن، توحید الائمہ، حجت العصر، المعراج، ثبوت شہادت اور امامت القرآن وغیرہ۔ ان کی تالیفات مومنین کے لیے ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ علامہ ہارون کے یہاں صرف ایک ہی بیٹا تھا، جس کو آپ نے شبیر حسین کے نام سے موسوم کیا تھا۔ بیٹا جوان ہوا، یہاں تک کہ اس کی شادی بھی ہو گئی، لیکن نہ جانے قدرت کو کیا منظور تھا۔
جس سال شادی ہوئی اسی سال خطرناک وبا پھیلی اور موصوف کا بیٹا اس وبا کا شکار ہو کر علامہ کو داغ مفارقت دے گیا۔ جوان بیٹے کا صدمہ جان لیوا ہوتا ہے۔ موصوف نے خود کو کیسے سنبھالا یہ اللہ ہی جانے۔ علامہ نے اپنے بیٹے کی فرقت پر مرثیہ تحریر کیا، جس کا ایک شعر ہے: زندگی سے تیری وابستہ تھا جینا میرا، اب یہ جینا نہیں ہے جان، یہ ہے سخت نکال۔ علامہ زنگی پوری جوان بیٹے کی مفارقت کے بعد زیادہ دن قید حیات میں نہ رہ سکے۔ بیٹے کے غم میں بیمار ہو گئے اور ان کی بیماری کافی طولانی ہو گئی۔ اس کے باوجود مدرسۃ الواعظین کے شعبہ تصنیف و تالیف کو ترک نہیں کیا، لیکن یہ چراغ سحری آخر کب تک ٹمٹما تھا۔ آخر کار طوفان کے تھپیڑوں کی تاب نہ لاتے ہوئے بتاریخ 14 جمادی الاولیٰ سن 1339 ہجری میں گل ہو گیا اور زمانہ اس چراغ علم کے فیض سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔